100 سال گزر گئے تھے حضور کی وفات کے. یہودیوں نے حضور کی قبر تک بھی پہنچ کر کے ایذا دینے کی کوشش کی تھی. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ایک بادشاہ وقت ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد. صلاح الدین ایوبی کا نام تو سنا ہوگا, اور جو نہیں سنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچا آدمی ہے اور اس کے اندر کوئی جوان مردی نہیں, کوئی اس کے اندر جذبہ نہیں ایمانی. صلاح الدین جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا, آج سب کی آنکھیں اسی صلاح الدین کے انتظار میں ہیں. ان کے استاد تھے سلطان نور الدین زنگی, عاشق رسول. 4 اور 5ویں صدی ہجری کی بات ہے یہ. وہ خلیفہ وقت مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جایا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 لوگوں کا چہرہ حضور نے دکھایا اور کہا, نور الدین ان 2 کو میرے آس پاس سے ہٹا دو, یہ مجھے ایذا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے خواب میں آ کر کے یہ بتا دینا اس کی قسمت کی کیا بات ہے, ان کا مقام کیا ہوگا. روتے روتے دوڑنے لگ گئے کہ آخر ہے کون جو میرے آقا کی طرف انگلی اٹھایا ہے, جس نے رسول کو ایذا دینے کی کوشش کی ہے. مدینے آ گئے, دیکھنا ہے مدینے میں, اور کیسے ڈھونڈیں گے کون ہے یہ جو 2 چہرے حضور نے دکھائے. نور الدین زنگی نے مدینے میں دعوت کی, پورے لوگوں کی دعوت, اور کہا کہ گھر کا ہر فرد حاضر ہونا چاہیے, کوئی بچے گا نہیں گھر میں, سارے لوگ اس دعوت میں شریک ہوں گے. مدینے کے باہر ایک میدان میں پورے اہل مدینہ کو بلایا, سب حاضر ہو گئے. ایک ایک چہرے کو پڑھتا رہا بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ, ہر ایک کو دیکھتے رہے. وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے, نہیں تھے اس میں کوئی. اس کے بعد آپ کو پھر یہ ہونے لگا احساس کہ کہیں وسوسہ تو نہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا, من رآنی فی المنام کمن رأى الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا ہے. فإنہ لا يتمثل بی الشیطان, اس لیے کہ میری شکل میں شیطان آ ہی نہیں سکتا, وسوسہ ہو ہی نہیں سکتا. جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حقیقت دیکھا. یہ مت سمجھنا کہ وسوسہ ہوا میرا. حضور اگر کسی کے خواب میں آئے تو حقیقت میں آئے. حضور کی شکل اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں, کوئی آ بھی نہیں سکتا. تو نور الدین زنگی نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی باقی تو نہیں مدینے میں, کوئی باقی تو نہیں رہ گیا. کہا سب آ گئے, سب آ گئے. پھر بعد میں کچھ علماء نے کہا سلطان سے کہ مسجد نبوی میں 2 لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں, وہ بڑے عبادت گزار ہیں اور وہ سورج کی روشنی بھی نہیں حاصل کرتے, اس قدر وہ گوشہ نشین ہیں, گوشہ نشین ہیں, باہر تک نہیں آتے اور لوگوں سے ان کی کوئی ملاقات نہیں. ان کے لیے الگ حجرہ مسجد نبوی کے قریب میں ہی اعتکاف میں رہتے ہیں, ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں. نور الدین زنگی نے کہا میں ان سے بھی ملنا چاہتا ہوں, ان بزرگوں سے بھی. تو انہیں بلایا گیا. تو جیسے ہی وہ آئے, کیونکہ وقت کے خلیفہ بادشاہ کا آرڈر تھا, ان کو لایا گیا تو یہی 2 چہرے خواب میں دکھائے گئے تھے, جو عبادت گزار, ہمہ وقت تسبیح پڑھنے والے اور ہمہ وقت مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے والے. ذرا توجہ چاہوں گا, ہمہ وقت مسجد نبوی میں رہنے والے کے لیے بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ وہ بخشا ہوا ہے. ہو سکتا ہے حضور کو ایذا دینے کے لیے بھی گیا ہو. آج بھی اگر کوئی 5 وقتہ بھی وہاں نماز پڑھا لے تو اس کی سرٹیفکیٹ نہیں, شرط یہ ہے کہ عشق رسول ہونا چاہیے. چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو, عشق رسول ہو, وہ میرے آقا سے بہت قریب ہے. اور بغض ہے, نبی کی عداوت ہے, وہ مصلی پر بھی چلا جائے مسجد نبوی کی, اس کی بخشش نہیں ہے. حضور اس کے لیے بتا دیں گے قوم کو کہ یہ ایذا دینے کے لیے آیا ہے. نور الدین زنگی کو جب بتایا گیا, دونوں چہرے دیکھ کر کے پھر اہل مدینہ سے پوچھتے تم لوگوں نے کیا کہا تھا, یہ کون ہے؟ یہ بزرگ ہیں, کئی سالوں سے ہیں یہاں پر, اور ایسے کہ مدینے والے اپنے معاملات ان سے حل کرنے کے لیے آتے ہیں, دعاؤں کے لیے ان کے پاس آتے ہیں, یہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں. پھر آپ کو فکر ہونے لگی یہ کیسے عبادت گزار, پورے اہل مدینہ ان کی گواہی دے رہے ہیں,
اور میں خواب میں حضور کو دیکھا ہوں جو ان کے خلاف حضور بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم چاہے کسی کو کچھ بھی کہے، نبی جس کے بارے میں جو کہے وہی سند ہے. حضور کی طرف سے اگر مل گئی کوئی بات تو وہی سند ہے. پورے مدینے والے کہہ رہے اچھے ہیں، اس لیے کہ ہماری نظریں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، میرے آقا کی نظریں باطن کو بھی دیکھتی ہیں. پھر نور الدین زنگی ان کے حجرے میں واپس چلے آئے. چلو تم جہاں بیٹھتے ہو اعتکاف میں مجھے لے کے چلو. وہ لے کر کے آئے، سامان کی تلاشی لی گئی. اس کے بعد زمین پر گدے بچھونے جو کچھ تھے سب اٹھائے گئے. اللہ اکبر، ان کا جسم دہل گیا. یہ دونوں اتنے شاطر قسم کے لوگ تھے، ان کی بات بعد میں پتہ چلی کہ وہ اس حجرے سے سوراخ کھود رہے تھے اور گڑا کھودتے کھودتے میرے آقا کی قبر تک پہنچ چکے تھے. ان کی نیت یہ تھی کہ حضور کی قبر تک پہنچ کر حضور کی معاذ اللہ رب العالمین جسم اطہر کو نکال کر بے حرمتی کی جائے، لاش مبارکہ کو نکالا جائے. یہاں دو چیزیں میں رک کر کے کہوں گا، دو چیزیں. پہلی بات، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 500 سال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال بعد. یہودی ہیں اور حضور کو ایذا دینے کے لیے آئے. کیا کرنے کے لیے آئے؟ تکلیف دیں. بعد اس کے بھی عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے. کیسی بات ہے؟ یعنی دشمن کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، تبھی تو کھودنے آیا. اور یہاں اپنا چوگا اوڑھ کر کے کوئی کہتا ہے کہ نبی مردہ ہے. کیسی بات ہے؟ خیر یہ حضور کی قبر تک پہنچ چکے تھے، بہت قریب تھا. اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جیسے دیکھا ان کا جسم کھول گیا، جسم کھول گیا. عاشق رسول تھے وہ، فنا فی رسول تھے. پھر ان کا کچا چٹا نکالا تو پتا چلا یہودی ہیں یہ دونوں. عبادت بہانہ تھا، تسبیح، ڈھونگ، عبادت، اعتکاف، یہ سب دکھاوا تھا، کچھ کام کا نہیں تھا. یہ آئے تھے مدینے میں حضور کی بے حرمتی کرنے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے. لیکن ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور عاشقان رسول بھی زندہ ہیں. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کے ذریعے سے اطلاع دے دی، پورے اہل مدینہ نے دیکھا تو سکتے میں رہ گئے. ان دونوں کو لایا گیا اور پوچھا گیا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. لوگوں کا جوش ولولہ ایسا تھا کہ ان کے ٹکڑے کیے گئے، کچھ جلائے گئے، کچھ کتوں کو کھلائے گئے، بلکہ کتے کھانے سے بھی بھاگتے رہے. جن کتوں کو ٹکڑے ڈالے جائے، کوئی کتا کھانے کے قریب نہیں آیا تو جلا دیے گئے. ان کی سخت ترین سزا دی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم تک پہنچ جانا دنیا کی ساری بڑی سزائیں ملائیں تو بھی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کم ہے. یہاں سے ایک بات یہ ملی کہ اللہ اپنے حبیب کی ہمیشہ سے حفاظت کرتا آیا اور اب بھی کر رہا ہے، اور قیامت تک کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکو گے. تو یہاں یہودی قتل کا منصوبہ کئی نبیوں کا بنا چکے، کچھ نبیوں کو شہید کر چکے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول کو، آخری رسول کو اپنی زندگی میں پتھر ڈالنے کی کوشش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، کہنے لگے آقا رب کا حکم ہے یہ دسترخوان چھوڑ کے آپ چلیے. حضور اٹھ گئے. جیسی میرے آقا اٹھ کر باہر آئے پتھر گر گیا. اس وقت بھی انہوں نے منصوبہ بنایا تھا. اور کئی مرتبہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے یہودیوں نے ماہر جادوگر کے کام کو لیا اور حضور کی شکل کی گڑیا بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس گڑیا میں ڈال کر ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا تھا. جادو، ایسا سخت جادو کیا تھا، اس کا اثر بھی حضور کے جسم پر ایسا ہوا کہ بخار شدت کا آیا. میرے آقا کا پورا جسم مبارک پیلا پڑ گیا تھا. یہ درس کے لیے تھا، ورنہ حضور کو کون ایذا پہنچا؟ یہ امت کے سبق کے لیے تھا. انہوں نے جادو کیا، تب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یہ دونوں سورتیں، یہ دونوں سورے اس وقت نازل ہوئے. رب نے فرمایا حبیب یہ دونوں سورے ہر طرح کے جادو سے حفاظت کریں. اور اس کے بعد ایک صحابی رسول تھے، جادو کاٹنے کا عمل
انہیں معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو وہ صحابی ڈھونڈ کر کے نکالے اس چیز کو, اور وہ جادو کی جو چیز دفنائی گئی تھی یا لٹکائی گئی تھی اس کو نکال کر کے اس کی کاٹ کی. اس کا مطلب میں یہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ یہ تمام حربے اپنائے جاتے رہیں گے قیامت تک, وہ اپنے کام میں مصروف رہیں گے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہے گا, آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا, لیکن اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دینے کی ضرورت نہیں. موت تو آنا ہی ہے, چاہے اگر ہمارے مقدر میں اللہ نے جادو سے مرنا لکھا ہے تو جادو سے مر جائیں, اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ تلوار کے گھاؤ سے مرنا ہے تو اسی سے مر جائیں گے, اور لکھا ہے ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ کر کے مرنا ہے تو ایسے ہی مریں گے. مرنا تو ہے, بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, لیکن حفاظت کے لیے میرے مولا نے جو قرآنی صورتیں بیان کی ہیں وہ صورتوں کی تلاوت ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں, انہوں نے دیکھا نبیوں کا قتل کرتے تھے, بڑے بڑے نبیوں کو, بہت سارے نبیوں کو شہید کیا. حضور کے لیے انہوں نے ان کی ظاہری زندگی میں کوشش کر ڈالی, کامیاب نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچا سکے, دھوکہ دینے کی کوشش کیا, مکہ کے کافروں سے مل کر کے بہت کچھ کر لیا لیکن کچھ کر نہیں سکے. اخیر میں حضور کی وفات کے بعد قبر کھود کر کے لانے کی کوشش کی, تب بھی نہیں ہو پائے. تب جا کر کے پھر حضور کی ذات کو ڈیمیج کرنے کے لیے کتابیں لکھنا شروع کیا. بات اب سمجھ میں آئی؟ یہ جو آج اختلافی مسائل کے ہم شکار ہوئے ہیں, یہودیوں نے بہت کچھ کرنے کے بعد یہ لائے, نہیں تو یہ تو حضور کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں. ان کی شاطرانہ چال ایسی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر میں ان کو نہیں کھلتا تو یہ میرا قتل کر دیں گے. سب سے پہلا کام ان کا ہے, قتل نہیں ہو سکتا تو کہیں نقصان پہنچانے کے لیے جادو کریں گے, وہ بھی اثر نہیں کیا تب پھر تہمت اور الزام تراشی کے کام پر آئیں گے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. سب سے پہلا کام ان کا قتل کا ہے, ختم ہی کر دو. نہیں ہو سکا تو جادو کے ذریعے, وہ نہیں ہو سکا تو پھر اس کی ذات کو ڈیمیج کرو, لوگوں کے اندر الزام لگاؤ, تہمت لگاؤ. یہ چیز آج میرے آقا کی ذات پر یہ جو ساری چیزیں لائیں, ابھی ابھی ان کو یاد آنے لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھیں, حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی شادی میں, یہ سب شوشے ابھی چھوڑے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں, 11 بیویاں تھیں. ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کبھی اگر ڈیبیٹ پر آئیں تو میں بتاؤں گا. یہودی اگر کہتے ہیں یہ تو زانی ہے, پوری دنیا کی عورتوں کی عزت لوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنی ماں اور بہنوں کو لوگوں کا ایمان غارت کرنے کے لیے دوسروں کے بستروں پر بھیجتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں سوائے عائشہ صدیقہ کے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے مقام کو بلند کر کے دکھایا ہے. جب پورے قوم میں بیواؤں کو جلایا جاتا تھا, اور تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے یہ 2% کے ہندو حضور کی ذات پر اعتراض کرنے آئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ان کے دیوتا 100 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں. کتنے تو بھگوان ایسے ہیں کہ ان کی بیویوں کی گنتی معلوم نہیں, اور حضور کی ذات پر کتنے راجے ہیں کہ 6 سال کی بچیوں سے شادی کیا ہے. تاریخ ہے, جو ٹاپک چلے گا کبھی کوئی ضرورت پڑی تو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. لیکن یہاں پر میرے آقا کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو میرا حق بنتا ہے, میں ڈیفنس کروں گا. یہ امت مصطفیٰ میں ہونے اور غلام مصطفیٰ ہونے کا حق ہے کہ ہم حضور کی ذات پر ہر آئی ہوئی انگلی کو توڑنے کا حق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کی عادتوں سے ہمیں باز رکھے. آخری چیز آپ کو یہ میں بتاؤں, اگر کوئی آپ کو برائیوں سے روکتا ہے تو اس کے خلاف منصوبہ بندی مت کرو, اس کو قتل کرنے کا, اس کو مارنے کا. اب نبی تو نہیں لیکن نائب انبیاء اگر کوئی عالم کوئی بھی ہو, کہیں یہ مت سمجھنا کہ میں میرے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو صحیح معنوں میں عالم ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا, میں طالب علم ہوں. ابھی تو علم کی کمی بھی ہے, بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے مجمع میں جتنا علم ہے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ پڑھے لکھے لوگ, لیکن جو علماء حق ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آج کے قوم کو کیا ہو گیا ہے, سنی حضرات علماء کے متعلق بات چیت کرنے لگے, ڈسکس کرنے لگے,
وہ کتنے درجے کے ہیں، یہ کتنے درجے کے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی چیز سے تمہیں روکا تو سارے لوگ مل کر کے پلاننگ کر لی ان کے خلاف، انٹرنیٹ میں بھرمار کر دو گالیوں کی، ان کی ذات پر، ان کی ماں پر، ان کی بہنوں پر، ان کی باپ پر، سب چیزیں۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اگر تمہیں وہ برائیوں سے روکتا ہے، رک جاؤ، ان برائیوں سے توبہ کر لو، اور نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف نہ جاؤ، ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے غضب کے شکار یہودی اسی لیے ہوئے کہ وہ نبیوں کو ایذا دیتے تھے، اور آج کے لوگ اگر اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے تو نائب انبیاء کو ایذا دینے کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی قوم سے محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کی دسترس سے